یاری صاحب، ایک بات مجھے یہ پوچھنی ہے آپ سے، چھوٹی سی ہے، بس دو چھوٹے سوال ہے، پھر ہم بات شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ مجھے یہ جاننا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے دین دیا تھا، تو کیا وہ انہوں نے ہم تک، مطلب تمام صحابہ تک وہ دین پہنچا دیا تھا، وہ مکمل کر دیا تھا؟ دین تو ظاہر ہے مکمل ہو چکا تھا، اور تو وہ تمام صحابہ تک وہ دین پہنچا چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس میں کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے دین، یا نہیں پہنچا سکتے؟ دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کی جانب سے جتنے انفارمیشن آیا، یعنی ان کا جتنا علم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو قرآن ہے، قرآن کے آیات ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن کے آیات کے علاوہ اللہ نے جو علم دیا ہے انہیں قرآن کا باطن ہے، وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن مجید ہر چیز کا بیان ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں سب علم ہے۔ تو یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک صحابہ کو وہ پورا علم دے دیا، تو تاریخ گواہ کے بعد جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے تیار تھے، سب صحابہ نہ سیکھنے کے وہ ان میں صلاحیت تھی، اور نہ وہ سیکھ سکے، نہ وہ ان کے پاس وہ ٹائم تھا، اور نہ وہ اہلیت رکھتے تھے۔ تو رسول جتنا لوگوں کے میں گنجائش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی باتیں سکھائیں۔ کچھ لوگوں نے زیادہ سیکھا، کچھ لوگوں نے کم سیکھا، لیکن وہ سب انفارمیشن، وہ سب علم، وہ سب نور جو ہر چیز کا بیان ہے، جو قیامت تک انسانیت کے ہر درد کی دوا ہے، اور اس کے ہر جہل کا شفا ہے، اور اس کے ہر مشکل کا حل اس میں ہے، وہ علم صرف اور صرف اپنے بھائی، اپنے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے، وہ علم صرف ان کے پاس ہے۔ باقیہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا لوگوں کی ضرورت ہے، جتنا وہ سنبھال سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، انہوں نے بہت سکھایا ہے۔ جی بالکل، یہ اس طرح ہے، سب ایک جیسے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا علیہ علی صاحب، مجھے ایک چیز یہ بتا رہے، وہ یہ جو عقیدہ بدا کر کے وہ اصول کافی میں ہے، اس کے بارے میں کچھ آپ بتا سکتے؟ عقیدہ بدع یہ ہے کہ اللہ تعالی کا ہاتھ مجبور نہیں، اللہ تعالیٰ یعنی اس طرح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے مقدر میں جو کچھ لکھا ہے، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اب اللہ فارغ ہو چکا ہے، اللہ نے ازل میں مقدر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہونا ہے، وہ خود اللہ بھی چینج نہیں کر سکتا۔ وقالت الیہود بلے بلے کیا ان ید اللہ مغلولہ، اس طرح کی آیت ہے نا، غلت ایدیہم۔ اب یہودیوں نے جھوٹ بولا ہے، اللہ کے ہاتھ باندھے نہیں۔ ہاں بولیں، آپ سنائیں، آیت سنائیں۔ وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم۔ بلے یہودیوں نے کہا کہ ید اللہ مغلولہ، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کچھ اس نے تقدیر میں، قضاء و قدر میں لکھا اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے مقدرات کو بدل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ ہے، اللہ کے تعالیٰ کے پاس الکتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس قلم ہے، ٹھیک ہے نا، قلم میں، لوح محفوظ میں، الکتاب میں مقدرات جو لکھا گیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو چینج کریں، یعنی اس سے ملائکہ کو آگاہ کیا ہے، ملائکہ کو، کچھ ملائکہ مقرب ہیں، ان کو پتہ ہے کہ تقدیر میں کیا ہے، کون شخص کب مرنا ہے، کس طرح مرے گا، کہاں پہ مرے گا، وہاں پہ لکھا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے، انبیاء کو خبر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ مثلا لوگ عبادت اچھی طرح کر، یہاں پہ کسی جگہ پہ عذاب آنی ہے، وہاں کے لوگ توبہ کرتے ہیں، اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو عذاب واجب ہوا تھا اس کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، اس کو روک لیتا ہے۔ لیکن لوح محفوظ میں ان کے مقدر میں کیا تھا؟ عذاب تھا، تو اللہ نے اس عذاب کو چینج کیا، اب عذاب نازل نہیں ہوگا۔ تو اس کو بدعہ کہتے ہیں۔ بدعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے، اور جو ملائکہ کو بتایا، جو انبیاء کو بتایا کہ یہ چیز مشروط ہے اس شرط پہ کہ اگر یہ لوگ توبہ نہ کریں تو یہ عذاب نازل ہوگا، لیکن اگر انہوں نے توبہ کر لی تو پھر وہ چینج ہو جائے گا، وہاں پہ تقدیر ہی بدل جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ خود آگاہ نہیں تھا، اللہ خود سب چیزوں پہ عالم ہے، اللہ کی ذات جو ہے عین علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا عالم ہے، جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، قیامت کے بعد سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور جن چیزوں میں بدعہ حاصل ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ یہ ہے بدعہ کا عقیدہ۔ لیکن یہ بدعہ کے عقیدہ میں میں نے خود پڑھا تو نہیں ہے، لیکن اس میں مجھے یہ جاننا ہے کہ اس میں کیا ایسا کوئی عنصر دیا گیا ہے کہ یہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو جو ہے وہ اس غلطی کو جلت دوبارہ عظمتو، صحیح جلت عظمتو، جلت عظمتو۔ دیکھیں میں آپ کو
بتا دیتا ہوں کہ بدع کے متعلق اہل بیت علیہم، یہ تو غلطی کا تو کسی نے شیعوں پہ بہتان بھی نہیں لگایا نا کہ 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 شیعہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے غلطی ہو جاتی ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جاہل ہے، وہ لیکن وہ کیونکہ شیعوں کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ تھا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن اللہ نے جو لوح محفوظ میں لکھا ہے، جو ملائکہ کو بتایا، جو انبیاء کو بتایا، وہ چینج ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو انفارم کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز چینج ہو گیا ہے. یہ غلطی نہیں ہے اللہ کی جانب سے، نستجیر باللہ، وہ چیز ہونی تھی. مثلا ایک شخص ہے، روایات احادیث میں ہے کہ مثلا ایک شخص صدق، آپ کے احادیث میں بہت ہے، ان البر والصدقۃ تدفع میتۃ السوء، صدقہ دینا جو ہے انسان کے عمر کو بڑھا دیتا ہے اور برے موت کو اس سے انسان کو بچا لیتا ہے. مثلا ایک شخص نے آگ میں جلنا تھا، اگلے دن اس کا ایکسیڈنٹ ہونا تھا، اس نے آگ میں یا ایکسیڈنٹ میں مرنا تھا. وہ ایک دن پہلے وہ کسی فقیر کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو اس نے 1000 روپے دے دیے، کپڑے خرید کے دے دیا، اس نے دعا دی، اس کا میٹھے سو مؤخر کر دیا گیا. یہ تو بہت ہے، قرآن مجید میں آیا، روایات میں بھی بہت ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ تم اگر میرے ایمان قبول کرو تو الی اجل مسمى، تمہاری عمر بڑھی جائے گی، اجل مسمى تک تیری عمر بڑھائی جائے گی. وَيَؤْخِرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے غلطی نہیں ہے. یہ بعض چیزیں ہیں جو ہے نا وہ انسان کی تقدیر میں مشروط ہیں. مشروط اس بات پر کہ اگر تم یہ کام نہ کرو تو موت آنی یا بلا آنی، لیکن اگر وہ کام کرو، یہ گناہ چھوڑ دو، توبہ کرو تو وہ بلا نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے اس میں بدعہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ گناہ زیادہ کرتے ہیں وہ اپنی اختیار سے، بعض لوگ گناہ نہیں کرتے، توبہ کر لیتے ہیں، تو مقدرات بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، جی ٹھیک ہے علیہ، یہ تو میرے سوال تھے. جی تو سر. میں چاہوں گا کہ آپ مجھے دیکھیں، ہماری دونوں دفعہ جو گفتگو ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایسی تفصیلاً نہ گفتگو ہو پائی ہے ہماری، اور نہ وہ بات سمجھ میں آتی ہے. ظاہر ہے کبھی بات تیز ہو جاتی ہے تو وہ ہو نہیں پاتی ہے. تو میں چاہوں گا میں 2-4 منٹ آپ سے لوں، اس کے بعد پھر آپ جو میرے جی بسم اللہ کریں. جو میں بھی اس کے حوالے سے پھر آپ مجھے ذرا گائیڈ بھی کر دیں گے اور آپ اپنا بسم موقف اللہ بھی بسم اللہ، آپ بیان کر بات دیں کریں گے. جناب، بات کریں. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. دوسری جگہ ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اس طریقے سے اور بھی بہت سی آیات ہیں جو اللہ پاک ہم سے فرما رہے ہیں یا اپنے نبی سے فرما رہے ہیں. اس وقت ظاہر نبی سے خطاب ہے ان کا، اور ان سے فرما رہے ہیں کہ یہی ہے میرا، جیسے قل ھذہ سبیلی، آپ فرما دیجئے کہ یہی ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ. میرا بھی یہی کام ہے، جو میرا اتباع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی کام. اچھا، اس میں سب سے پہلے جب میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دین دیا، کیا وہ دین انہوں نے مکمل صحابہ تک پہنچایا؟ تو اس میں آپ نے کہا کہ مکمل دین جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پہنچایا. تو اللہ یاری صاحب، اس میں پھر میں دوبارہ میرا ایک ہی سوال یہ دوبارہ اٹھے گا کہ جب انہوں نے ان تک اپنا دین پہنچا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین پہنچا دیا، تو اب اس آیت کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ حق بنتا تھا کہ وہ پورا کا پورا دین باقی امت تک بھی پہنچایا. جیسے اپنے آخری خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے ان سے فرمایا کہ کیا میں نے تم تک اپنا دین، اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے دین بھی پہنچا دیا اور اس کا حق بھی ادا کر. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھایا اور فرمایا کہ یا اللہ، گواہ رہنا کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا. غائبین تک دین پہنچانا ان کا کام ہے، مطلب صحابہ کا کام جو اس وقت موجود تھے. تو بقول آپ کے کہ تو تمام صحابہ نے پورا دین نہیں لیا، تو جن صحابہ نے لیا تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، انہوں نے وہ دین. پھر میں اس میں ایک عقیدہ ہے آپ لوگوں کا جو تقیہ کر کے عقیدہ ہے، تقیہ کا. تو اس حوالے سے اگر تقیہ کے عقیدے کو دیکھا جائے تو آپ کی تقیہ کے حوالے سے جو کتب میں لکھا ہوا ہے، کہ میں آپ کو ایک حوالہ دے سکوں اگر ایک سیکنڈ. اچھا، اصول کافی کا ہے، صفحہ نمبر 482.
جس میں حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منسوب ہے کہ دین کے 10 حصے ہیں، جس میں 9 حصہ دین تقیہ میں چھپا ہوا ہے۔ اگر 10 حصہ دین ہے اور اس میں 9% جو دین ہے وہ تقیہ میں چھپا ہوا ہے، تو قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا اپنے وقت میں یا اپنے دور خلافت میں یا جب بھی تقیہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 9% دین تو چھپائے رکھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر ایک اور روایت ہے امام باقر سے، وہ منسوب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ تقیہ جو ہے میرے آباء و اجداد کا دین ہے۔ ٹھیک ہے، تقیہ کرنا میرے آباء و اجداد کے دین ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس میں مجھے تو نہیں پتا، میں چاہتا ہوں کہ اس توسط سے تمام جتنے بھی سننے والے سامعین ہیں، ناظرین جو دیکھنے والے ہیں، وہ بھی یہ جان سکے کہ کیا ہم تقیہ صرف اس لیے کریں کہ ہم اپنی جان بچائیں، حالانکہ ہمیں تو دین پھیلانے کا حکم دیا قرآن پاک میں اللہ پاک نے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کا پورا دین پہنچا دیا اور انہوں نے تقیہ نہیں کیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بقول آپ لوگوں کی جو بھی عقائد ہے شیعہ عقائد کے اعتبار سے کہ انہوں نے تقیہ کیا، اور باقی ائمہ بھی تقیہ کرتے آئے اور تقیہ کرتے، ایون کہ یہاں تک آپ لوگوں کی باقی ایک روایت میں بتاؤں کہ اچھا، اس میں ایک باب امام جعفر میں فرماتے ہیں کہ لوگ ہمارے لیے محتاج ہے، مطلب دین کے لیے جو بھی مذہب، جیسے اب ان کے پاس مصحف ہے اس کے لیے بھی ہمارے محتاج ہے۔ تو پھر یہ تو میرے خیال سے یہ انہوں نے دین کے ساتھ زیادتی یا ہمارے ساتھ یا عوام کے ساتھ زیادتی کی کہ 9% دین چھپائے رکھا اور 1% دین ہم تک پہنچایا۔ جی جی میرے بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت مہربانی آپ کا۔ آپ دیکھیں میرے بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع میں فرمایا اللہم حلا البلغت، تو صحابہ نے کہا جی آپ نے تبلیغ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر صحابہ کی جو تعداد تھی بہت زیادہ تھی۔ حجۃ الوداع میں بہت سارے لوگ آئے تھے حج کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شرف حاصل کریں کہ انہوں نے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد حج تھی جو جس میں وہ مناسک حج بھی سکھا دیے نا۔ تو عرب لوگ، اور پیغمبر نے اعلان بھی کیا تھا کہ میں اس کے بعد دنیا سے میں نے چلے جانا ہے، تو بہت سارے لوگ آئے تھے۔ فتح مکہ بھی ہوا تھا، بہت سارے قبائل بھی مسلمان ہوئے تھے نئے نئے، تو یہ لوگ آئے تھے۔ تو اکثر لوگوں کا دین کے ابتدائی ہوئے نئے نئے مسلمان تھے، یعنی اس وہاں پہ اکثریت دیکھیں تو وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ دیکھا ہے حجۃ الوداع میں۔ تو ان لوگوں سے فرمایا کہ میں نے دین پہنچایا نہیں پہنچایا، تو لازمی بات ہے ان کو پورے کا پورے دین کے جتنے تفاصیل جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں، ان لوگوں کو تو نہیں پہنچایا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو صحابی موجود تھے حجۃ الوداع میں ہر ایک کا علم مساوی پیغمبر کے علم کے برابر، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شان کو کتنا پائن کر دیا، کتنا نیچے کر دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے، اتنا ہے کہ بھائی جتنا ایک شخص دو مہینے پہلے مسلمان ہو اسی کے برابر، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو وہاں پہ فرمایا کہ میں نے دین پہنچایا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا علم پیغمبر کے سینے میں ہے وہ سب کے سب ان سب کو پہنچا دیا۔ یہ کسی کا ادعا نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے، آپ کی اپنی جماعت کے علماء اس بات کے مدعی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین پہنچایا لوگوں کو، اصول دین فروع دین جتنے وہ سیکھ سکتے تھے سکھا دیا سب کو، ٹھیک ہے نا۔ اب ہر ایک آدمی ہر کچھ نہیں سیکھ سکتا، قرآن کی ہر آیت نہیں سیکھ سکتا، قرآن کی ہر آیت کی تفصیل نہیں سیکھ سکتا، انسانیت کے جتنے مشکلات ہیں قیامت تک وہ سب کے پاس نہیں، ہر صحابی کے پاس نہیں، یہ بہت واضح بات ہے، ایک بات۔ دوسری بات، آپ نے جو حدیث کوٹ کی ہماری کتابوں سے، وہ یہ فرمایا امام علیہ الصلاۃ والسلام نے، وہ یہ ہے ان یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے میں تقیہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی دین کے اکثر مسائل میں اگر انسان کو خطرہ ہو تو اس میں تقیہ کرنے کی اجازت ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیں، آپ کو قتل کر دیں گے تو ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ کسی جگہ پہ آپ اگر شیعہ اذان کہتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیں گے، تو اس میں آپ شیعہ اذان نہ پڑھو بھائی، ٹھیک ہے نا۔ آپ یا مثلا ہندوؤں کے محلے میں چلے جاتے ہیں، ہندو آپ کو پکڑ لیتے ہیں بھائی کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مسلمان نہیں ہوں، چھپا لیتے، اپنا کلمہ ہی چھپا لیتے ہو، یہ آپ کی شریعت میں جائز ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دین کا بھائی کہ یعنی یہ وہاں پہ دیکھیں بعض چیزیں ان میں تقیہ نہیں ہے۔
مثلاً اگر کوئی شخص مجھے مجبور کر دے کہ کسی مسلمان کو میں قتل کروں، اگر میں قتل نہیں کروں گا اس کو تو وہ مجھے قتل کر دے گا، اس میں کوئی تقیہ نہیں ہے، مجھے خود قتل ہونا پڑے گا، چاہے وہ دوسرا مسلمان کتنا ہی گناہ کار فاسق ہی کیوں نہیں ہے، مجھے اجازت نہیں کہ اس کو قتل کروں۔ یا مثلاً وہ مسائل جو خود جماعت مخالفین میں وہ خود اختلافی ہے، مثلاً مسح علی الخفین، جراب، چمڑے کا جو جراب ہوتا ہے، چمڑے کا جو موزہ ہوتا ہے وہ پہن کر اس پہ مسح کرنا، یہ خود جماعت مخالفین میں کیا اختلافی مسئلہ ہے، وہ سب اس طرح نہیں کرتے، تو اس پہ کوئی تقیہ ہے ہی نہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ مسح نہیں کرتا چمڑے والے موزے پہ، چمڑے والے جراب پر، تو اس سے اس کا تشیع ثابت نہیں ہوتا۔ یا مثلاً بیئر پینے میں، نبیذ پینے میں، بیئر پینے میں خود، کیونکہ بیئر کا پینا، نبیذ کا پینا جماعت مخالفین کے نزدیک کیا ہے، اختلافی مسئلہ ہے کہ بیئر پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے، اس زمانے میں بالخصوص پہلی اور دوسری صدی میں تو بہت سارے پیتے تھے، تو یہ مسئلہ کیونکہ اختلافی ہے تو اس میں تقیہ نہیں ہے، شیعوں کو پینے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سارے مخالفین خود نہیں پیتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو فرمایا کہ 9 حصوں میں تقیہ ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہے، وہ ایک حصہ وہ ہے جن مسائل میں تقیہ کی گنجائش نہیں ہے، کسی کو قتل کر رہے ہیں یا اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی سب امور میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں بھائی، اگر آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، آپ کے ناموس کو خطرہ ہے، اس کو بچانے کے لیے آپ تقیہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ملاحظہ کریں، سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بلے لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ کہتے ہیں کہ آپ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں مومنوں کی جگہ، اور جو شخص یہ کام کر لیتا ہے کہ کافروں سے دوستی کرتا ہے تو وہ اللہ کے دین پہ نہیں ہے، فلیس من اللہ فی شیء، وہ اللہ کی ہدایت پہ نہیں ہے، الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے تقیہ کرو۔ یہ قرآن کی آیت ہے، آپ شیعوں پہ الزام لگاتے ہیں بھئی یہ قرآن نے خود فرمایا۔ آپ ملاحظہ کریں بخاری میں اسی آیت کے متعلق کیا فرماتے ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری، یہ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے، ملاحظہ کریں، اس کتاب الاکراہ ہے، کتاب الاکراہ ہے، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 28 کو لا کر الا ان تتقوا منہم تقاتن، اس کے ذیل میں خود بخاری صاحب نے لکھا وہی ہے تقیہ، یہ تقیہ، دیکھو بھائی یہ بخاری نے خود بولا تقیہ۔ وقال الحسن التقیۃ الی یوم القیامہ، بخاری نے یہاں پہ روایت کیا کہ تقیہ جو ہے کب تک ہے، قیامت تک جائز ہے، تقیہ ہوتا رہتا ہے، تقیہ شریعت کا جز ہے، قرآن نے فرمایا، اسلام نے فرمایا، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ کہنا کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کو چھپایا، بالکل دین کو نہیں چھپایا۔ دیکھیں یہ کہ تبیانا لکل شیء، ہم نے جو فرمایا ہے کہ وہ انفارمیشن، میں نے یہ عرض کی خدمت میں، وہ انفارمیشن جو اللہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کا حامل صرف امام ہو سکتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو علم تھا، انزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان، زمین و آسمان کی خبر پوچھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر دیں گے، قیامت تک جتنی دردیں ہیں ان کی دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، جتنے مشکلات ہیں ان کا حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ یہ آپ اگر کہتے ہیں کہ شیعہ ائمہ علیہ السلام عام مسلمانوں کو سکھاتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سمندر کو وہ کوزے میں داخل کر لیتے ہیں، بھائی یہ نہیں ہو سکتا، بھائی جو دین انہوں نے نہیں چھپایا، الحمدللہ توحید ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، ارکان دین اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام سے، اللہ کی عبادت کریں کیسے کریں اہل بیت علیہ السلام سے، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق و نکاح کے احکام، معاملات کے احکام، سب مسائل دین قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس وہ پورا انفارمیشن نہیں ہے، وہ پورا علم نہیں ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے سینے میں تھا، کیونکہ ہم اس کے حامل ہو ہی نہیں سکتے جی، ہم محدود ہیں، وہ علم لامحدود ہے۔ آپ کہہ دیں نا کہ سمندر کو کوزے میں کیوں، مٹکے میں کیوں داخل نہیں کیا، بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین نہیں سکھایا، جتنا لوگ متحمل ہو سکتے تھے، حمل کر سکتے تھے، ان سے زیادہ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین ہماری کتابیں بڑی پڑھی ہیں،
نور سے، معرفت سے، دین کے احکام سے، اللہ تعالیٰ کے صفات اور معرفت سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و معرفت سے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارا جواب ہے جی۔ بسم اللہ کریں۔ ٹھیک ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ تقیہ انہوں نے جو کیا، میرا سوال ہے آپ سے کہ دین چھپانے کے لیے آواز آپ کی بہت ٹوٹ رہی ہے بھائی، آڈیو آپ کی بہت ٹوٹ رہی ہے راہیل بھائی، تھوڑا نزدیک ہو جاؤں گا۔ ابھی صحیح آ رہی ہے آواز؟ بات کریں دیکھتے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ انہوں نے جو تقیہ کا آپ بتا رہے ہیں کہ جو تقیہ ان چیزوں کا جہاں پر تقیہ جائز ہے، جیسے اپنی جان بچانا یا جو بھی آپ نے بیان کیا، میرا سوال یہ تھا کہ جو دین میں 9 حصے جو تقیہ میں چھپے ہوئے ہیں، تو اس کو تو دین چھپا ہوا ہے نا، دین کا علم تو نہیں بتا رہے آپ، دین چھپا ہے۔ اب وہ کیا چیز ہے جو 9 حصے، ایک حصہ دین کو ہم تک نہیں پہنچایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر دین کہاں گیا؟ ہم کیسے سیکھیں گے؟ اس پہ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہماری پہلے ڈیبیٹ ہو چکی ہے اس پہ کہ قرآن جو ہے وہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن جب صحابہ کے پاس پیش کیا تو انہوں نے وہ قرآن پہ رکھ دیا اپنے پاس کہ قیامت تک تم نہیں دیکھ سکو گے، اور اب یہ جو ہے وہ جو قرآن ہے وہ امام معصوم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے عقیدے کے مطابق، پھر یہ تو وہ تقیہ ہی ہو گیا کہ وہ جو قرآن بھی انہوں نے، حالانکہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان بڑے مسئلے ایک امامت کا ہے اور ایک قرآن کا ہے، کیونکہ آپ لوگ جو ہے یہ قرآن ہمارے نزدیک، ہم جیسے ہمارے نزدیک ہم قابل سمجھتے ہیں، آپ لوگ ناقص سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی 17,000 سے زیادہ آیات، ٹھیک ہے، اور وہ قرآن کو ظاہر ہے یہ اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، اور جو آپ نے مجھے روایت دیکھ کے آپ کو وہ روایت بتائی تھی کہ صحابہ بھی اس چیز کے قائل ہیں تو قرآن میں نقصان ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایسی ہی بات ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو پھر اگر تقیہ میں پورا قرآن ہی چھپا لیا گیا تو پھر تو دین تو پہنچے گا ہی نہیں ہمارے تک، تو دین کیسے آیا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے کہ نیو دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا، یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ دیکھیں 19 الدین فی التقیہ کہ انسان، جی سر بولیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصول کافی میں یہ روایت کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو میں نے مطلب آپ کو بتا دیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دین کے 9 حصوں کو اہل بیت علیہ السلام نے چھپا دیا ہے۔ دیکھیں دین کے 9 حصوں میں تقیہ ہوتی ہے، ایک حصے میں تقیہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ نماز میں تقیہ آپ کر سکتے ہیں، اذان میں تقیہ کر سکتے ہیں، روزے میں تقیہ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزوں میں تقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ایک شخص جو تقیہ کرتا ہے، تقیہ کا مراعات کرتا ہے، اس کو ایمان کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، ٹھیک ہے نا۔ دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا۔ وہ کسی جملے یہ بنتے ہی نہیں، یا ابا عمر ان 19 الدین فی التقیہ ولا دین لمن لا تقیۃ لہ، حدیث تو یہ ہے، اس میں یہ تو نہیں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا دیا، یہ نہ شیعوں کا عقیدہ ہے نہ کوئی حدیث ہے۔ جی ہاں، آپ حدیث کا غلط ترجمہ کریں، اس سے کوئی بھی معنی آپ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ غلط ہے، وہ نہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ نہ وہ حدیث کو وہ کہہ رہے ہیں۔ حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ اور جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کا تعلق ہے، اس کے نقصان کا، تو اس کے متعلق میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں میرے بھائی، آپ کی اپنی کتب میں اس کے روایات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کے یہاں پہ علماء آئے ہیں، آپ سب لوگ ادھر جانتے ہیں کہ تحریف قرآن پر مجھ سے مناظرہ کرنے، آج تک آپ کا ایک مولوی ثابت نہیں کر سکا کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے، اس میں نقصان نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کے ہاں نقصان قرآن کے روایات زیادہ ہیں ہم سے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور لعبد الرحمن السویتی، جزء 6، چھاپ دار الفکر، 2011 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، تفسیر سورہ احزاب میں وہ کیا فرماتے ہیں، میں نمونے کے طور پہ دکھا دیتا ہوں۔ عبد الرزاق نے مصنف میں
طیالسی اور سعید ابن منصور عبداللہ ابن احمد فی زوائد مسند میں، ابن منیع اور نسائی اور ابن منذر ابن الانباری مصاحف میں، اور دارقطنی فی الافراد میں، حاکم نے روایت کی اور کہا صحیح بھی ہے، ابن مردوی نے بھی روایت کی، ضیاء نے فی احادیث المختارہ کہ وہ کہتا ہے اس کی سب احادیث صحیح، اس نے بھی روایت کیا زر سے، کہ زر نے کہا کہ ابی ابن کعب نے مجھ سے کہا کیف تقرأ سورۃ الاحزاب او کم تعدها، سورۃ احزاب کو کس طرح تلاوت کرتے ہو یا کہ اس کی کتنی آیات ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اس کے 73 آیات ہیں، 73۔ فقال ابی قد رأيتها وانها تعادل سورۃ البقرہ، ابی نے کہا کہ میں نے سورہ احزاب کو دیکھا تھا، یہ سورہ بقرہ کے برابر تھا طول میں۔ سورہ بقرہ کے 200 کتنے 86 آیات ہیں نا، 285 86 آیات ہیں، وَأَكْثَرُ مِن سورۃ البقرہ۔ پھر کہا نہیں، یہ سورہ بقرہ سے بھی زیادہ لمبا تھا، 300 400 آیتیں، کتنی آیتیں تھیں اس کی، اور اس میں یہ بھی آیت تھا الشیخ والشیخ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اور کتنے اور دوسرے اقوال، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے پاس کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے دین کے 9 حصوں کو چھپا کے رکھا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ غلط بات ہے، وہ ہے اس کی نہ کوئی دلیل ہے۔ جہاں تک نقصان قرآن کا تعلق ہے، آپ کے علماء ادھر بہت آئے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی، آج تک کوئی شیعہ کوئی مخالفین کا مولوی نہیں آیا کہ قرآن کو وہ آپ کے مذہب میں سالم اور کامل ثابت کر سکے۔ جی سر بولیں راہیل صاحب۔ جی ہاں، آواز آپ کی بہت خراب ہو گئی پہلے کے مقابلے میں، آڈیو آپ کے بہت، جی اصول کافی کے 2 جلد ہے نا، کون سی جلد، 1 یا 2 میں؟ چلے میں لے کے آتا ہوں، میں خود لے کے آتا ہوں، آپ پڑھیں حدیث پڑھیں۔ یار راہیل بھائی ذرا مائک دیکھو اپنا۔ آپ دیکھیں، آپ صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں، ٹوٹ کے آ رہی ہے۔ آ رہی ہے، میں اور قریب ہو جاتا ہوں، میں کیمرے کے اندر آ جاؤں گا نا۔ اب میں کہاں، اچھا جی راہیل صاحب پڑھیں حدیث پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ جی حدیث یہ تھی کہ اندر جعفر صادق سے روایت موجود ہے، دین کے 10 حصے ہیں، ان میں سے 9 حصے تقیہ پہ چھوڑا ہوا ہے، اور جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ جی خطیہ کیا کرتا ہے؟ جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں۔ ہاں، وہ دیندار نہیں ہے۔ جی ہم صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائی کہ دین کے 9 حصوں کو انہوں نے چھپا دیا۔ میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں، حدیث ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ الجزء الثانی، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، باب التقیہ۔ باب التقیہ میں جو ہے ملاحظہ کریں، یہ پہلی حدیث ہے۔ پہلی حدیث آپ نہیں پڑھے، آپ دوسری حدیث کو پڑھ رہے ہیں۔ میں ایک منٹ اس کے لیے فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے۔ تو اس میں یہ ہے میرے بھائی، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، یا ابا عمر ان 19 اعشار الدین فی التقیہ، دین کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تقیہ میں ہے۔ یعنی اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ ایک شخص اگر دینداری کرتا ہے نا، دینداری کرتا ہے، اگر وہ تقیہ کر لیتا ہے تو اس کو ایمان کا، اسلام کے 10 حصوں میں سے 9 حصے مل گئے، 10 درجات میں سے 9 درجوں پہ وہ حائل ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تقیہ کی اتنی اہمیت ہے کہ اپنی جان کو بچاؤ، اپنی اتنا ثواب ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں میں سے بچا دی، یا یہ مطلب ہو سکتا ہے اس کا کہ آپ دین کے 10 حصوں میں سے 9 میں تقیہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ، جو تقیہ کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، میں نے ابھی بخاری صاحب کو دکھا دیا، ٹھیک ہے نا، کہ تقیہ جو ہے یہ اللہ کی جانب سے ایک فرمان ہے، یہ اللہ کی جانب سے واجب ہے۔
وَالتَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز میں تقیہ کر سکتے ہیں، الا فی النبیذ، بیئر پینے میں، بیئر پینے میں نبیذ وہ ہوتا تھا، وہ عرب جو ہے کھجور سے یا جو سے یا گندم سے ڈرنک بناتے تھے، وہ اس سے آدمی زیادہ پی لیتے تو مست ہو جاتا ہے، اس کو بیر کہتے ہیں نا آج کے زمانے میں، تو اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ والمسح علی الخفین، اور چمڑے والی جو ہے جراب پہ، اس پہ آپ مسح کریں، اس پہ تقیہ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مخالفین بھی یہ مسئلہ ان میں اختلافی ہے، اس میں تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، باقی سر چیز میں آپ تقیہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے دین کے 10 حصوں کو میں سے 9 حصوں کو چھپا دیا ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو جناب راہیل صاحب؟ سر شاید آپ مجھے سمجھا نہیں پا رہے یا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تقیے کی ضرورت پڑتی کیوں ہے؟ اب ہم بھی تو بولتے ہیں نا، اب اہل سنت ہے وہ بھی تقیہ کے اس حوالے سے قائل ہم بن سکتے ہیں کہ ہماری جان کو خطرہ ہے۔ اگر جان کو خطرہ نہیں ہے تو پھر کیوں تقیہ کیا جاتا ہے؟ میں یہ بالکل، پوچھنا اگر چاہ رہا جان ہوں۔ کو خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے تو تقیہ کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے، خطرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو مشکل کیا ہے؟ ہاں، تو یہ جو حدیث ہے، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں پھر وہ کون سا دین ہے وہ مجھے آپ بتا دینا پلیز۔ کون سا دین ہے؟ کس دین کی بات کر رہے ہیں؟ دین اسلام کی بات کر رہے ہیں نا۔ دین اسلام میں اگر کسی کو خطرہ ہے تو وہ تقیہ کر لے، ہم نہیں کہتے مسلمانوں کا شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ آپ بلا وجہ تقیہ کریں، تقیہ ہے ہی نہیں، آپ تقیہ کرتے جائیں بھائی۔ جب آپ کو خطرہ ہو تو آپ کے بچوں کو خطرہ ہو، آپ کی بیوی کو، آپ کی ناموس، آپ کی عزت کو خطرہ ہے، تو آپ وہاں پہ تقیہ کر لیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے آپ خود بھی مانتے ہیں کہ یہ تقیہ صحیح ہے، تو پھر مشکل کیا ہے؟ ہم تو نہیں سر کہتے تقیہ میں نے بلا وجہ تقیہ کریں۔ یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں، دیکھیں تقیہ آپ لوگوں کے درمیان، آپ کے شیعہ مذہب کے درمیان تقیہ فرض واجب کی اہمیت رکھتا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں آپ لوگوں کیا تقیہ بھی رکھتا ہے نا، اگر خطرہ ہے تو واجب، دیکھیں جیسے حج ہے بھائی، حج واجب ہے مسلمانوں پر، لیکن ہر آدمی پہ واجب تو نہیں ہے نا۔ جس کے پاس پیسے ہیں وہ حج پہ جائے گا، پیسے نہیں ہے تو حج واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح تقیہ جو ہے جس آدمی پہ خطرہ ہے یا جس کمیونٹی پہ، جس معاشرے میں خطرہ ہے، کیا وہاں پہ ایسی بات کریں، ایسا کام کریں تو لوگ آپ کو ماریں گے۔ جیسے آپ بمبئی میں رہتے ہیں یا ہندوستان میں کسی ایسے گاؤں میں رہتے ہیں نا، پنجاب میں یا ہند میں، ایسی جگہ رہتے ہیں کہ وہاں پہ ہندوؤں کا بڑا زور ہے، آپ ان کے بتوں کو کچھ کہہ دیں نا، وہ آپ کو چیر پاڑ کے رکھ دیں گے، تو وہاں پہ تو آپ ان کے بتوں کو کچھ نہیں کہیں گے نا، ان کے مندر کے سامنے سے آپ چپ چاپ با احترام گزر جائیں گے بھائی۔ کیوں؟ وہ مندر کا احترام کرتا ہے؟ نہیں، مندر کا کوئی نہیں، وہ ڈر رہا ہے بھائی، ڈنڈا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا۔ تو تقیہ اس کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے تقیہ ہر حال میں واجب ہے۔ جی سر بولیں۔ دین کا حصہ نہیں ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں دین کا حصہ نہیں ہے آپ کے دین نزدیک؟ کا حصہ ہے لیکن وہ مشروط ہے نا بھائی، جیسے حج دین کا حصہ ہے، اور بھائی حج دین کا حصہ ہے، حج دین، لیکن یہ ہر شخص پہ واجب ہے؟ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے نا، ایک خاص شرط کے ساتھ واجب ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنی مالی استطاعت ہے کہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، مکہ شریف جا سکتے ہیں، واپس آ سکتے ہیں، تو حج واجب ہے، اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک شرط ہے۔ اگر یہ شرط آپ میں ہے تو آپ حج پہ واجب ہے، ویسے حج دین کا ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ دین کا حصہ ہے۔ پاکستان میں دیکھیں آپ کو کروڑ لوگ ملیں گے، کروڑا لوگ حج کبھی گئے نہیں، وہ کبھی جائیں گے بھی نہیں۔ اب وہ بے دین ہے؟ نہیں، بے دین نہیں ہے بھائی، پیسے ہی نہیں ہے تو کیسے وہ؟ کیونکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے حج ہر صورت میں جانا ہے، پیسے ہیں یا نہیں آپ نے حج جانا، یہ تو نہیں ہے بھائی، وہ نماز کی طرح تھوڑی ہے۔ نماز یہ ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں تم نے نماز پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مشروط ہے، حج مشروط ہے، پیسے ہوں تو آپ حج پہ جائیں گے۔ تقیہ مشروط واجب ہے، ایک فریضہ ہے اسلام میں، لیکن اس کی شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ خوف۔ شرط ہے تو واجب ہے، شرط نہیں ہے تو واجب نہیں ہے، صحیح ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مجھے ایک بات، اس میں ایک بات یہ پوچھوں گا، آپ یہ بتائیں کہ امام اور نبی، آپ لوگوں کے درمیان امام کا درجہ نبیوں کے بعد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ کی نبیوں سے I don't know، میرے خیال سے آپ اس کو زیادہ سمجھتے ہیں، جیسے امامت ہے آپ کے پاس۔ تو اگر عوام وہ گناہگار ہو جائے، دین سے پھرنے لگے، تو امام کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کو دعوت دے گا، جہاد کرے گا، یا وہ تقیہ کرے گا کہ اس کے جان کو خطرہ ہے؟ کیا مطلب؟ کیا دوبارہ سوال کریں؟ اگر کوئی شخص کافر بن رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، مثال کے طور پہ جیسے لوگ مرتد ہونے لگ جائے، لوگ مرتد ہو جائے،
تو امام کا کام کیا ہے؟ کیا ان کو وہ دعوت دیں گے، دعوت اللہ دیں گے، یا وہ جہاد کریں گے، یا وہ تقیہ کر کے خاموش ہو جائیں گے اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو؟ تو میرے بھائی تو وہی کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے نا. اگر کوئی شخص مرتد بنتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو پیغمبر کیا کرتے تھے؟ وہ تو سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ان کی اپنی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اگر کوئی ایسی حالت ہے کہ وہ جنگ کے ذریعے سے آپ اس کو روک سکتے ہیں اور آپ میں جنگی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کے پاس اتنے سپاہی ہیں، اتنا لشکر ہے کہ آپ کوئی جنگ کر سکتے ہیں، اور مثلا فرض کریں ایک ایسا گاؤں ہے کہ وہاں کے لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ بت پرست بن جائیں، آپ مشرک بن جائیں، تو بالکل اگر آپ کے پاس پاور ہے. دیکھیں اسلام میں ہر واجب کا، ہر فریضے کا پہلا شرط یہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جہاد واجب ہے، ٹھیک ہے نا. اگر استطاعت نہیں ہے تو جہاد واجب نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی ہے، استطاعت کے بغیر جہاد واجب نہیں ہے. اگر کوئی امام ہے تو وہاں پہ ایک گاؤں ہے، فرض کریں ایک گوشے میں، وہاں پہ ایک ظالم نے قبضہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کو مجبور کر رہا ہے کہ آپ بتوں کے سامنے نماز پڑھیں، اور یہاں پہ نبی ہیں یا کوئی امام ہے بھائی، وہ ان کو پتہ چل گیا اور ان میں لڑنے کی صلاحیت ہے، ان کے پاس بھائی 1000 سپاہی ہے، 2000 سپاہی ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے لڑے گا، وہاں پہ ان کو وہاں پہ اس ظالم کو وہاں سے دور کرے گا، ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح نہیں ہے بھائی کہ وہاں اس کے پاس سپاہی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، تو پھر وہ دیکھیں گے کہ اس کے پاس کیا اس ظلم کو روکنے کے کیا طریقہ کار ہے. وہاں پہ جا کے نصیحت کرے گا، موعظہ کرے گا، ڈرائے گا بھائی اس ظالم کو، کہے گا کہ آپ یہ کام نہ کریں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بھائی سچویشن پہ کہ اگر وہ شخص، کتنے لوگ کافر بن رہے ہیں، ان کے وہاں پہ سب سے افیکٹو، سب سے زیادہ جو مفید اور پرمنفعت طریقہ کار ہے کہ وہاں پہ وہ اسٹریٹجی انسان اپنا لے، تو وہ نبی یا امام، وہ حکیم ہے، اسی اسٹریٹجی کو اپنائیں گے، اللہ کے حکم سے وہاں پہ کام کریں گے، ٹھیک ہے نا. اس کے ایک حل نہیں ہے کہ ایک ہی راہ ہوگا، یا جہاد ہوگا، یا اگر جہاد نہیں ہے تو کوئی حل نہیں ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی.